وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو اذ نادى ربه جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو رب لا تذرنی فردا اے میرے رب نہ چھوڑ مجھے فردن اکیلا وانت خیر الوارثین اور آپ بہترین وارث ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا کی اور کہا اے اللہ اصل وارث تو آپ ہیں، اصل توکل تو آپ پر ہے، لیکن اس کے باوجود دنیاوی اسباب دنیاوی تدابیر کے مطابق اللہ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے اس کے مطابق انسان کہتا ہے میری اولاد ہو، میری آگے نسل چلے، تو یہ اس فطرت کی وجہ سے، ورنہ اصل وارث تو اللہ ہی ہے. کوئی بھی انسان کا وارث ہو تو انسان کو اس پر توکل کرنے کی بجائے، اس پر سہارا کرنے کی بجائے اصل سہارا تو اللہ پر ہونا چاہیے. اس لیے ساتھ ہی کہہ دیا اے اللہ اصل وارث، اصل سہارا، اصل توکل تو آپ پر ہے، لیکن اے اللہ فطری تقاضے کے مطابق اولاد سے بھی مجھے محروم نہ رکھ، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. فاستجبنا له پس ہم نے قبول کیا ان کے لیے، ان کی بھی دعا قبول کر لی. جس طرح پیچھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کی دعاؤں کا ذکر ہوا، جس طرح اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کی دعائیں قبول کی، اس طرح اللہ رب العالمین نے سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا بھی قبول کر لی. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى اور ہم نے عطا کیے انہیں یحییٰ. اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا جس کا نام اللہ رب العالمین نے خود ہی یحییٰ رکھا. یا زکریا سورہ مریم میں ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. اے زکریا ہم آپ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا. تو اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام رکھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام رکھا، اور اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کو لڑکا عطا کیا اور ان کا نام بھی اللہ نے آسمانوں پر یحییٰ رکھا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے زکریا علیہ السلام کی دعا بھی قبول کر لی اور ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے جو نبی تھے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اور ہم نے ٹھیک کر دیا ان کے لیے ان کی بیوی کو بھی. ہم نے اصلاح کر دی لہو ان کے لیے زوجہ ان کی بیوی کی، یعنی ان کی بیوی میں جو بیماری موجود تھی، جو ان کی بیوی میں بانجھ پن موجود تھا، ہم نے اس کی بھی اصلاح کر دی. وہ بوڑھی بھی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام خود بھی بوڑھے تھے، تو ان کی بیوی بوڑھی بھی تھی اور بانجھ بھی تھی، جوانی میں بھی بانجھ تھیں
اولاد نہیں ہو سکتی تھی بانج کی بیماری کی وجہ سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی یہ بیماری بھی دور کر دی اور ہم نے ان کو اولاد جننے کے قابل بنا دیا، ہم نے ان کی اصلاح کر دی۔ تو جب اللہ رب العالمین نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین وہ کام کریں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی شے کا ارادہ کرے تو وہ بس کن کہتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے دنیاوی اصول یہ اللہ رب العالمین کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے رکاوٹ ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین نے کوئی کام کرنا ہو تو بوڑھے ماں باپ ہوں، بیوی بانج ہو، اولاد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، ہم نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا اور ہم نے ان کی بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا، شفا یاب کر دیا بانج پن سے، اور ان کو اولاد جننے کے قابل بنا دیا۔ تو یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا یہاں ذکر ہوا ہے، بہت سارے انبیاء کا ذکر ہوا ہے یہاں، ان کی دعاؤں کا اور ان کے بعض حالات کا ذکر ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم تمام انبیاء کرام کے بارے میں ایک عمومی تبصرہ فرما رہے ہیں، ابھی تو مخصوص بعض واقعات انبیاء کے پڑھے ہیں، اب اللہ رب العالمین عمومی فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب لوگ، یہ انبیاء کرام علیہ السلام، یہ لوگ کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ جلدی کرنے والے تھے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، لپک کر نیکیاں کرنے والے، بڑی جلدی نیکیاں کرنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ ہم سے دعائیں کرنے والے تھے، ہم سے دعائیں کرتے تھے، رَغَبًا وَرَهَبًا، رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، امید کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک عمومی صفت بیان کی ہے، جن تمام انبیاء کے پیچھے ذکر کیا وہ بھی، اور جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوا وہ بھی، فرمایا کہ یہ سب کے سب لوگ نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے۔ تو نیکیوں میں جلدی کرنا یہ نبیوں کی صفت ہے، نبیوں کی عمومی صفت ہے کہ نبی نیکیوں میں جلدی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی حکم ہوتا تو وہ اس حکم پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں کرتے تھے، فوراً اس پر عمل کرتے تھے، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، نیکیوں کی طرف دوڑتے تھے۔ سارع یسارع، اس کا مطلب دوڑنا، آپس میں مقابلہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے یہ صفت نبیوں کی بیان کی ہے، اور اللہ نے اس کا حکم ہمیں بھی دیا ہے، مومنوں کو بھی دیا ہے، ایمان والوں کو بھی۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے مؤمنوں، اے ایمان والو، اس جنت کی طرف دوڑو، اس جنت کے بارے میں جلدی کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت مانگنے میں جلدی کرو، اور اپنے رب سے جنت حاصل کرنے میں جلدی کرو، جس جنت کی چوڑائی ہی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو وہ جنت ایسے نہیں ملے گی، وہ جنت کوئی سستی شے نہیں ہے اللہ کے نزدیک، وہ جنت جو ہے وہ بہت مہنگی ہے اللہ کے نزدیک، اس کی بڑی قیمت ہے، قدر و قیمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ جنت کسی کو ایسے ہی نہیں دے دینی جیسے ہم میں سے بعض لوگوں کا خیال ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت ایسے ہی مل جانی ہے۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنا ہوگا، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنی ہوں گی، اور اللہ رب العالمین سے وہ دعائیں کرنی ہوں گی، اور اللہ رب العالمین کی یہ جو ایک قیمتی چیز ہے وہ اللہ رب العالمین سے ہمیں محنت کر کے حاصل کرنی ہوگی۔ ہم میں سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور شاید اللہ رب العالمین نے جنت ہمارے لیے ہی بنائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ابھی تک اللہ رب العالمین نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو نہیں جانا، ابھی تک اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کو نہیں جانا۔ تم جہاد کرو گے، دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو گے،
اور تم صبر کرو گے تو پھر اللہ کی جنتوں کے حقدار بنو گے۔ یہ جنت کوئی اللہ رب العالمین کی کوئی سستی سی شے نہیں ہے، یہ بہت قیمتی شے ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سامان، اللہ کی چیز بہت مہنگی ہے، جنت بہت مہنگی ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی بانٹ نہیں دینی، جو بندہ جو ہے وہ اس کے لیے محنت کرے گا تو اسی کو جنت ملے گی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، ابھی تک تمہارے پاس پہلے لوگوں جیسی مثالیں نہیں پہنچی۔ مستہم البأساء والضراء، تم سے پہلے لوگوں کو بڑی تکلیفیں آئیں، بڑی تنگیاں آئیں، وزلزلوا، انہیں ہلایا گیا، جھنجھوڑا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول بھی پکار اٹھے اور ایمان والے بھی پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے جنت کے لیے ایسے چھوٹی چھوٹی محنت نہیں کی، انہوں نے جنت کے لیے باقاعدہ بڑی محنتیں کی ہیں، انہوں نے جنت کے لیے بڑی قربانیاں دی، ان پر اتنی آزمائشیں آئیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ کرام آگے جن پر قریش مکہ ظلم و ستم کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ ہم سے یہ قریش مکہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، حضرت خباب وغیرہ، تو یہ لوگ آپ کے پاس آ گئے اور آپ کے سامنے قریش مکہ کی شکایت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ نے یہ شکایت سنی بعض صحابہ کی تو آپ ٹیک چھوڑ دیا، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ کے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ فرمانے لگے کہ تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، ابھی تک تمہارے پاس پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیتیں کریمہ پڑھی ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، تم تک ابھی تک پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں۔ آپ نے فرمایا پہلے لوگوں کو آروں سے چیر دیا گیا، والعیاذ باللہ، پہلے لوگوں کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے کھینچا گیا، اور یہ چیز بھی انہیں اللہ کے دین پر رہنے سے باز نہیں رکھ سکی۔ یہ اس چیز نے بھی ان سے کلمہ کفر نہیں نکلوایا منہ سے، انہوں نے چیزیں برداشت کی، انہوں نے آرے سے دو ٹکڑے ہونا برداشت کر لیا، کلمہ کفر نہیں کہا، انہوں نے لوہے کی کنگھیوں سے اپنا گوشت نچوا لیا، کلمہ کفر نہیں کہا، تو جنت ہلکی نہیں ہے، یہ جنت بڑی قیمتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، بڑی قدر و قیمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام جنت کو حاصل کرنے کے لیے نیکیوں میں کوشش کرتے تھے، نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ مقابلہ کرنا ہوگا نیکی میں، ہم دنیا کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم مال و دولت کا مقابلہ کرتے ہیں، اسٹیٹس کا، مرتبے کا، اختیار کا، اور ہم گھر کا اور گاڑیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، تو تمہیں مالوں کی کثرت کے مقابلے نے غفلت میں ڈال دیا۔ انسان مقابلہ کرتا رہتا ہے کہ میرا بنگلہ دوسرے کے بنگلے سے بڑا ہو جائے، میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، میری گاڑی دوسری گاڑی سے اچھی ہو جائے۔ یہ مال کی کثرت کا مقابلہ انسان کو اتنا غافل کر دیتا ہے کہ انسان قبر میں جا پہنچتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال کی کثرت کے مقابلے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ تو ہمیں مقابلہ کس کا کرنا ہے؟ ہمیں مالوں کا مقابلہ نہیں کرنا، ہمیں دنیا کا مقابلہ نہیں کرنا، ہمیں نیکیوں کا مقابلہ کرنا ہے کہ کون زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام ان نیکیوں کا مقابلہ کرتے تھے، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور نیکی کرنے میں بہت جلدی کرتے تھے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، وجنہ کا مطلب یہی ہے، مغفرت اللہ سے استغفار کرنے میں جلدی کرو، اللہ سے جنت مانگنے میں، جنت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، دوڑو۔ سورہ زاریات میں فرمایا ففروا الی اللہ، کتنا غور طلب جملہ ہے، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی طرف دوڑو سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے مغفرت مانگنے میں، اللہ سے دعائیں کرنے میں،
اللہ کا قرب حاصل کرنے میں عبادات کے ذریعے اللہ کی طرف دوڑو۔ کون ہم میں سے جو ہے وہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے اور کون اللہ کے لیے مقابلہ کرتا ہے نیکیوں میں؟ فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ ایک دوسرے پر۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا سورہ مطففین میں، شراب کا ذکر کیا، رحیق المختوم اس کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا ختامہ مسک، اس کی مہر جو ہے وہ مشک کی ہوگی، رحیق المختوم کی۔ پھر فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ جو لوگ دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، انہیں یہ جنت کی شراب حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے، انہیں جنت حاصل کرنے کے لیے، جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے۔ سورہ صافات میں ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتیں ذکر کی، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس جیسی نعمت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، لوگوں کو جنت اور جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت بیان کی، ایک عمومی صفت انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ وہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے۔ تو نیکیوں میں جتنی جلدی ہو سکے وہ نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے، اور کوئی ہمیں اچھی بات کا پتہ لگے، اللہ کے حکم کا پتہ لگے، تو اس کو پھر عمل کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مقابلے میں نیکیاں کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی بات کا پتہ لگے تو ہم اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ اگر ہم قرآن پاک کی کوئی آیت کریمہ سنیں، کوئی حدیث مبارکہ سنیں اور عمل کرنے میں تاخیر ہو جائے تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین پھر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہی نہ دے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انبیاء کی یہ صفت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور نیکیوں میں جلدی کرنے سے مراد ایک تو نیکیوں میں مقابلہ کرنا، اور نیکیوں میں جلدی کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی بات کا پتہ لگے تو اس پر فوراً عمل کرنا، اس پہ تاخیر نہ کرنا۔ اگر کسی بات کا پتہ لگے، اللہ رب العالمین کے کسی فرمان کا پتہ لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث مبارکہ کا پتہ لگے جو صحیح حدیث مبارکہ ہو، پھر اس پہ عمل کرنے میں تاخیر کرنا، یہ چیز کئی دفعہ وبال جان بن جاتی ہے۔ چاہے انسان تھوڑا سا کہے کہ میں تاخیر سے عمل کروں گا، میں تھوڑی لیٹ، کچھ دیر بعد میں نیکی کر لوں گا، یہ چیز وبال بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کئی دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں اس سے۔ یہ کئی دفعہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ شیطان نے یہ وسوسہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں بھی ڈالا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا حضرت یوسف کے بارے میں کہ جی باپ جو ہیں وہ حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یوسف کو جو ہے قتل کر دو یا انہیں جو ہے وہ کسی کنویں میں ڈال دو۔ تو نبیوں کے بیٹے تھے، نبی کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تربیت تو باپ نے کی تھی، تو اب دل میں آیا کہ یہ تو گناہ کا کام ہے، تو کہنے لگے کہ ابھی جو کرنا ہے کر لو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک شخص بن لینا، نیکیاں بعد میں کر لینا۔ تو انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی تو میں جو ہے فوری طور پر عمل نہ کروں، کچھ دیر بعد میں عمل کر لوں گا۔ انسان کو نہیں پتہ کہ کچھ دیر بعد انسان کی زندگی بھی باقی رہتی کہ نہیں رہتی، کچھ دیر بعد اللہ کی طرف سے توفیق بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اگر ایک انسان کو کوئی چیز اثر کرے، کوئی چیز سمجھ میں آئے، اسے فوراً عمل کرنا چاہیے۔ اگر فوری عمل نہ کیا جائے تو یہ سورہ انعام کی آیت کریمہ یہ مد نظر رکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، سورہ انعام آیت نمبر 110۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم بدل دیتے ہیں، ہم الٹ پلٹ کر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، کیونکہ وہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے۔ جو بندہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لاتا، اس کو ایمان کی سمجھ آ جائے، اس کو بات دل میں واضح ہو جائے، لیکن وہ ایمان نہ لائے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کے دل کو پلٹ دیتے ہیں، پھر ہم ان کے دل کو ایمان لانے نہیں دیتے، پھر ہم ان کی نظروں کو پلٹ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پہلی دفعہ ایمان کیوں نہیں لائے تھے؟ جب پہلے موقع ملا تھا،
جب پہلے ان کے سامنے ہدایت کی بات آئی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں مانی؟ اب انہوں نے نہیں مانی، اب اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو پھیر دی، دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اللہ رب العالمین جو ہیں وہ حائل ہو گئے ہیں انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ تو کوئی بات سمجھ میں آ جائے، اللہ کا حکم پتہ لگ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان پتہ لگ جائے، عمل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر قومیں ایمان کیوں نہیں لائیں؟ اکثر قومیں کیوں کفر کیا؟ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا قرآن پاک میں۔ اللہ رب العالمین عمومی طور پہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعده رسلا، حضرت موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، تو وہ رسول اپنے قوموں کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، تو وہ قومیں ایمان نہیں لائیں۔ فما كانوا ليؤمنوا، رسول اپنی قوموں کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، قومیں ایمان نہیں لائیں، کیوں؟ بما كذبوا به من قبل، کیونکہ وہ اس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ جب ایک دفعہ انسان کے سامنے ہدایت کی بات واضح ہو جائے، وہ نہ مانے، وہ جھٹلا دے اس موقع پر کہ میں بعد میں مان لوں گا، تو پھر اس کے لیے آئندہ ایمان لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اکثر قومیں ایمان نہیں لائیں کیونکہ پہلے انکار کر چکی تھی۔ نیک عمل کیا ہے، صحیح اللہ کی بندگی کیا ہے؟ اللہ کا حکم پتہ لگا ہو، اللہ کا حکم آیا ہو اور گردن جھکائی ہو، یہ ہے اصل میں مومن۔ اللہ کے ایک حکم کا پتہ لگے اور انسان سر تسلیم خم کر دے، میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے رب کے حکم کو مانوں گا۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے پھر انتظار کرتا رہے کہ میں جو ہے کچھ دیر بعد، میں اگلی دفعہ جب میرے سامنے بات آئے گی، میں اگلے سال، میں 10 سال بعد، میں بڑھاپے میں شادی کے بعد، میں فلاں، ابھی تو میں گناہ کر لوں، میں اگلی ڈیل میں میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کیا پتہ اگلی ڈیل کا، اگلے وقت آنے کا موقع بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا، زندگی انسان کی باقی رہتی کہ نہیں رہتی، اور اگر زندگی باقی ہو تو توفیق اللہ نے دینی ہے۔ ابھی تو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، اللہ ابھی آزمانا چاہتے ہیں کہ انسان عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بعد میں توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ ایک دفعہ توفیق ملے اور انسان نہ کرے، اگلی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، پھر انسان نہ کرے، اگلی دفعہ مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب کئی دفعہ انسان کو موقع ملتا ہے اور انسان جو ہے وہ نیکی نہیں کرتا، پھر ایک وقت آتا ہے مہر لگ جاتی ہے دل پر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دیتے ہیں، آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، سورہ انفال آیت نمبر 24۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب اللہ کی بات کا پتہ لگ جائے، اللہ کے رسول کی بات کا پتہ لگ جائے تو فوراً اسے مان لو، اللہ کی بات مان لو، اللہ کے رسول کی بات مان لو، وہ تمہیں جب بھی بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دیتی ہے۔ اللہ کا فرمان بھی ہمیں زندہ کرتا ہے، ہماری روحانی زندگی ہے اس میں، ہماری اخروی زندگی ہے اس میں، رسول کا فرمان بھی ہمیں زندہ کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کا فرمان آئے، اللہ کے رسول کا فرمان آئے، اسے مان لو، تم زندہ ہو جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اگر نہ مانا تو جان لو، اگر انکار کر دیا پہلی دفعہ تو جان لو کہ اللہ حائل ہو جاتے ہیں انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ اگر تم نہیں مانو گے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کا حکم تمہارے سامنے آئے گا، تم نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو کہ پھر اللہ حائل ہو جائیں گے تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان، پھر اللہ تمہیں پھر آئندہ عمل نہیں کرنے دیں گے۔ ایک انسان کے سامنے نماز کی بات ہو رہی ہے، انسان نماز نہیں پڑھتا، جب اس کے سامنے نماز کی بات ہوئی، اللہ کا حکم آیا، نبی کا فرمان سامنے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اسے فوراً عمل کرنا چاہیے کہ نہیں جی میں کچھ دیر بعد کروں گا، کچھ دیر بعد پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ تو نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بنوں۔ پہلا مسلمان بننے سے کیا مراد ہے؟ کہ فوراً میں ایمان لاؤں۔ نبی پر جیسے وحی آئی تو
اے نبی آپ فرما دیجئے مجھے یہ حکم ہے، مجھے نبی کو یہ حکم ہے کہ میں پہلا مسلمان بنوں، فوراً عمل کروں۔ نبی کا کتنا مقام ہے، سب سے پہلے وہ ایمان لانے والے۔ پھر کس کا مقام ہے؟ السابقون الاولون کا، جو پہلے پہلے ایمان لائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا کیا مقام ہے تمام صحابہ کرام سے زیادہ؟ سیدہ خدیجہ کا کیا مقام ہے؟ سیدنا زید بن حارثہ کا کیا مقام ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے؟ شروع میں ایمان لانے والے۔ السابقون الاولون کا کیا مقام ہے دین کے اندر، آپ کو پتہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پہلے پہلے ایمان لائے ہیں ان کا خرچ کرنا اور بعد والوں کا خرچ کرنا برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ حدیث مبارکہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو السابقون الاولون کی کتنے فضائل ہیں، وہ سبقت لے جانے والوں کے لیے فضائل ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں نبیوں کی صفت کا پتہ لگتا ہے۔ نبیوں کی صفت ہے وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، نیکیوں میں تاخیر نہیں کرتے، ایک دوسرے سے نیکیوں میں مقابلہ کرتے ہیں، اور کوئی حق کی بات پتہ لگے فوراً عمل کرتے ہیں۔ تو انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ تھے یعنی یہ نبی، یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے۔ ایک صفت بیان ہوئی ان کی جو مجموعی صفت انبیاء کی، اور دوسری صفت انبیاء کی بیان ہوئی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ پکارتے تھے ہمیں امید رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے ہمیں پکارتے تھے۔ کسی نبی نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا، کسی نبی نے اللہ کے علاوہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو کسی کا واسطہ نہیں دیا۔ جس نبی نے بھی دعا کی تو اللہ سے دعا کی۔ وَيَدْعُونَنَا، اللہ فرماتے ہیں ہمیں پکارتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، سارے نبی تیرے در کے سوالی ولی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں سارے نبی ہمیں پکارتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے تھے، وہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے تھے، کسی دوسرے کا واسطہ وسیلہ نہیں دیتے تھے۔ کسی نبی نے کسی دوسرے شخصیت کا واسطہ نہیں دیا اللہ کو، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا۔ تو یہ نبیوں کی صفت ہے، اللہ سے دعا کرنا۔ اور دعا کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ دعا سب سے بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا دعا کیسے کرتے تھے؟ فرمایا کہ وہ ہم سے دعا کرتے تھے رغبا و رہبا، امید کرتے ہوئے یعنی اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، رہبا اور ڈرتے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید ہونی چاہیے بہت زیادہ، لیکن صرف اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے، بہت غفور الرحیم ہے، ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ کوئی ایک گناہ کرتے ہوئے بھی ہمیں 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین اس گناہ پر پکڑ نہ کر لیں، اس گناہ پر پکڑ نہ کر لیں۔ نہ ہی اللہ رب العالمین کا خوف ہم پر اتنا حاوی ہو جانا چاہیے کہ ہم اللہ کا خوف اتنا حاوی کر لیں کہ اللہ کی امید ختم ہو جائے، اللہ کی رحمت کی امید ختم ہو جائے۔ جب خوف حاوی ہوتا ہے تب پھر مایوسی طاری ہوتی ہے، اور جب امید حاوی ہوتی ہے تب پھر انسان خواہشوں میں پڑ جاتا ہے۔ دونوں چیزیں قابل مذمت ہیں۔ اگر امید کا پہلو حاوی ہو جائے انسان پر، خوف کا پہلو دب جائے، ختم ہو جائے، تو پھر انسان امیدوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس طرح یہودی مبتلا ہوئے تھے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، فرمایا ان یہودیوں میں ان پڑھ لوگ بھی ہیں، کتاب کا پتہ کوئی نہیں انہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انہیں پتہ کوئی نہیں، خواہشات ہیں، بس اٹکل پچو لگاتے ہیں، خواہشات ہیں۔ کیا خواہشات ہیں؟ بھئی ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل میں سے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہیں ہوں گے، اگر ناراض ہوئے بھی تو زیادہ سے زیادہ کچھ دن ہمیں جہنم میں ڈالیں گے، کچھ دن سزا ملے گی، پھر جنت تو ہمارے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ یہ ہے خواہشات۔ جب امید بڑھ جاتی ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، تب پھر انسان خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جنت خواہشات سے نہیں ملے گی، لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہ جنت تمہیں تمہاری خواہشات سے ملے گی اے مسلمانوں، نہ اہل کتاب کو ان کی خواہشات سے ملے گی۔ جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا ہوگا، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، عمل کرنا ہوگا، خواہشوں سے نہیں ملے گی۔ اور اگر خوف کا پہلو غالب ہو جائے تو پھر میں نے ذکر کیا، پھر مایوسی طاری ہو جاتی ہے انسان کا۔ اگر اللہ کا خوف اتنا ہو جائے کہ اب بس مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ معاف نہیں کریں گے، اللہ کی رحمت کی امید ختم ہو جائے، پھر شیطان کی طرح انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ شیطان اللہ کے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا بہت زیادہ۔ جب اللہ رب العالمین نے دھتکارا اسے
تو ڈر گیا اور اللہ رب العالمین کی امید کی رحمت کی امید ختم ہو گئی، اور اس مایوسی کے اندر پھر اس نے کہا کہ اے اللہ ٹھیک ہے، اگر میں نے جہنم میں جانا ہے تو پھر مجھے مہلت دیں، اب میں یہ کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا۔ تو شیطان جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہو گیا تھا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا چاہیے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ جب نبی اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہوتے، ہمیں بھی نہیں ہونا، ایک گناہ گار کو بھی نہیں ہونا، اور جب نبی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے۔ نبی اللہ کو پکارتے تھے رحمت کی امید کرتے ہوئے، عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ اور خاص طور پہ دعا کے آداب میں سے یہ آداب ہے کہ دعا میں امید کا پہلو اور ڈرنے کا پہلو دونوں موجود ہونے چاہیے۔ ایک انسان دعا کر رہا ہو اور اسے یقین ہو جی بس میری دعا قبول ہوئی کہ ہوئی، وہ کبھی بھی دل لگا کے دعا نہیں کرے، وہ سمجھے گا کہ جی بس میری تو دعا قبول ہوئی نہیں۔ انسان کو ڈر ہونا چاہیے، کیا پتہ میری دعا قبول نہ ہو، کیا پتہ میں دعا کر رہا ہوں، دعا کے اندر دعا کے آداب شامل نہ ہوں، کیا پتہ اللہ میری دعا قبول نہ کرے۔ مجھے اللہ سے گر گڑا کر دعا مانگنی ہے، مجھے اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ گر گڑا کر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عظمت بیان کرنی ہے، اپنی عاجزی زیادہ سے زیادہ بیان کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، مجھے الحاح اور مجھے گریہ زاری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ جب ڈر ہوگا کیا پتہ قبول نہ ہو، تب انسان جو ہے وہ پھر اللہ رب العالمین سے گر گڑا کر دعا مانگے گا، اور جب انسان گر گڑا کر دعا مانگتا ہے پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک انسان کے دل میں ڈر ہی نہ ہو، یہ ایک انسان کو اللہ کی رحمت کی امید ہی نہ ہو، تو پھر دعا صحیح طریقے سے ہو نہیں سکتی۔ اس لیے دعا کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ہمیں پکارتے تھے رحمت کی امید کرتے ہوئے، جتنا مرضی بڑے گناہ ہو جائیں انسان کو اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے۔ انسان دعا کرے اللہ تعالیٰ سے اور اس کو امید ہونی چاہیے اللہ میرے گناہ معاف کر دیں گے، اور انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اللہ کے عذاب کا ڈر ہونا چاہیے۔ ایک اور جگہ فرمایا دعا کے حوالے سے، یہ تو نبیوں کے حوالے سے ہے، تو عمومی طور پر اللہ کا حکم ہے تمام انسانوں کو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55 فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گر گڑاتے ہوئے اور خفیہ، اکیلے میں اللہ کو پکارو اور گر گڑا کر، گریہ زاری کرتے ہوئے، اکیلے میں گر گڑا کر اللہ کو پکارتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، ایسا شخص اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دیتے ہیں۔ وہ آنکھ جس میں اللہ کے خوف سے اکیلے میں آنسو آ گئے، ایک قطرہ اسے نکل گیا تو وہ آنکھ جہنم پر حرام ہے، وہ آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی۔ اور آنکھ الگ تو نہیں ہے انسان سے، آنکھ انسان سے الگ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین آنکھ کو جنت میں بھیج دیں گے کہ اس آنکھ سے آنسو نکلا تھا اللہ کے ڈر سے، اس آنکھ کو جنت میں بھیج دیں، جسم کو جہنم میں بھیج دیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ وہ آنکھ تو انسان کے جسم کا حصہ ہے، گویا کہ ایسا جسم جہنم پر حرام ہو جاتا ہے جس جسم میں موجود آنکھ سے اللہ کے خوف سے قطرہ نکلا ہو، ایک قطرہ نکلا ہو۔ دو قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ایک وہ قطرہ جو اکیلے میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، اور دوسرا وہ جو شہید کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ نکلتا ہے۔ تو اللہ کو یہ قطرے بڑے پسند ہیں۔ تو اپنے رب سے دعا کرو گر گڑا کر اور خفیہ، اصل دعا خفیہ ہوتی ہے، سب کے سامنے تو وہ تصور پیدا نہیں ہو سکتا جو اکیلے میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا آخر میں اگلی آیت میں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، یہ دعا کرنے کے آداب میں شامل ہے۔ اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی۔ جب اللہ سے دعا کی جائے اس وقت خوف ہونا چاہیے اپنے گناہوں کا، میں اتنا گناہ گار ہوں، کیا پتہ اللہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ جب یہ دل میں خوف ہوگا تو انسان گر گڑا کر دعا مانگے گا، پھر انسان کے آنکھوں سے آنسو بہیں گے، پھر انسان اللہ سے کہے گا اے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کیفیت طاری ہوگی خوف کی، لیکن یہ خوف اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ انسان کے مجھے تو اللہ معافی نہیں کریں گے، میں نے تو اتنے گناہ کر دیے میں معافی نہیں کریں گے۔ امید بھی ہونی چاہیے اللہ کی رحمت کی، 100 قتل کیے ہوں، زمین و آسمان بھر جائیں انسان کے گناہوں سے، پھر بھی اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے۔ دعا میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین سے بہت قریب ہے۔ تو یہ دعا کے آداب میں شامل ہے۔ دعا میں دونوں پہلو ہمارے ہر وقت تازہ ہونے چاہیے، ایک امید کا پہلو
اور ایک خوف کا پہلو، اور یہ نبیوں کی صفت ہے۔ تمام نبیوں کی دعاؤں میں یہ بات شامل تھی، جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہوئے انہوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا۔ پھر فرمایا اللہ نے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ سب کے سب نبی ہم سے ڈرنے والے تھے، ہماری طرح غافل نہیں تھے۔ ہم تھوڑی سی نیکی کر لیں یا ہمیں یہی بڑا مان ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہمیں عذاب ہی نہیں ہوگا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ نبی خود ڈرتے تھے، جس نبی کی امت ہونے کا ہمیں مان ہے وہ نبی خود ڈرتے تھے اللہ رب العالمین سے، بہت ڈرتے تھے اللہ رب العالمین سے، اور اس ڈر کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے بہت زیادہ، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اللہ کی عبادت اور اللہ سے دعائیں بہت زیادہ کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ فرشتے اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، انبیاء کرام اللہ سے بہت ڈرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے انبیاء ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام حضرت عائشہ کے پاس آگے کئی دفعہ حدیث مبارکہ بیان کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اعمال ہیں گھر کے اندر، ہمیں بھی بتائیے۔ تو حضرت عائشہ نے بتائے کہ آپ کے یہ اعمال ہیں، دن میں یہ اعمال ہے، رات کے یہ اعمال ہے۔ تو کہنے لگے وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے تو انہیں ویسے بخش دیا ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ہمیں ان سے زیادہ عمل کرنا ہے، ہمیں نبی سے زیادہ عمل کرنا ہے۔ بہرحال میں مختصر کرتا ہوں، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ تین لوگوں نے تین قسم کے ارادے انہوں نے باندھ لیے۔ انہوں نے کہا ہم نے نبی سے زیادہ عمل کرنا ہے۔ کسی نے کہا نبی تو رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، میں نہیں سوؤں گا رات کو۔ اسی طرح دیگر لوگوں نے بھی کچھ ارادے باندھ دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، جب سنا یہ بات تو ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا انا اخشاکم للہ انا اتقاکم للہ، اے لوگوں میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ متقی ہو، مجھ سے بڑھ کر کوئی اللہ سے نہیں ڈر سکتا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی وہ نبی ہیں جنہیں ہم اللہ رب العالمین کا فریق بنا دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ان نبیوں کا اتنا مان ہے، یا اللہ رب العالمین پر ان نبیوں کا اتنا حق ہے کہ یہ جب نبیوں کی بات آ جائے تو پھر جب ان نبیوں کا واسطہ آ جائے تو اللہ رب العالمین پھر ہماری بات رد نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پھر ہم اللہ رب العالمین کو واسطہ دیتے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب ہمیں ڈر ہوتا ہے اللہ نہیں معاف کریں گے، ہم کہتے ہیں اے اللہ آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کو کیوں واسطہ دیا جا رہا ہے؟ کیا نبی کا اللہ پر حق ہے کہ اللہ کو ماننی پڑے گی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ نبی تو اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں، یہ نبی تو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کے سب ہم سے ڈرنے والے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں فرمایا وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، جن فرشتوں کو ہم اللہ کو واسطہ دیں، ہم سمجھیں گے جی اللہ فرشتوں کا واسطہ، فرشتوں کا جب واسطہ دیا جائے اللہ قبول کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے من خشیتہ مشفقون، اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں۔ حضرت جبریل رضی اللہ عنہ، حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کے گئے تو ایک ایسی جگہ بھی آئی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو خوف سے کانپتے ہوئے دیکھا۔ واقعہ معراج میں یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت جبریل کو دیکھا کہ وہ اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو اتنے عظیم فرشتے ہیں، اتنے عظیم فرشتے جن کے 600 پر ہیں اور اتنی بڑی جسامت کے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آسمان کے کنارے پر دیکھا اور انہوں نے آسمان کا پورا کنارہ جو ہے وہ گھیرا ہوا تھا۔ اتنی بڑی ان کی خلقت ہے، اتنی بڑی مخلوق ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہیں کہ وہ چاہیں جب اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں کسی قوم کو تباہ کرنے کا تو جبریل علیہ السلام اکیلے ہی ایک پر سے پوری بستی کو الٹا دیتے ہیں، چیخ مارتے ہیں تو پوری کی پوری امت جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء یا اللہ کے فرشتے، یہ سب اللہ رب العالمین کے انتہائی عاجز بندے ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے در کے سوالی ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، یہ سب فقیر ہیں اللہ رب العالمین کے، اور اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرنے والے۔ ان کا کوئی اللہ پر حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ان کا حق دیں، ان کا واسطہ دیں اور ہم سمجھیں کہ اللہ اب ہماری بات ضرور مانیں گے۔ اللہ ہماری بات نہیں مانتے، ان کا واسطہ دینے سے اللہ بات مان لیں گے۔
یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ جو ہے کسی سے کام کروانے جائے، اگلا بندہ کام نہ کرے تو کہے کہ فلاں وزیر سے اور فلاں وزیر اعظم سے میرا رابطہ ہے، میں اس سے بات کروں گا، میں تمہیں اس کا واسطہ دیتا ہوں میرا کام کر دو۔ اللہ کو کسی کا واسطہ نہیں دینا چاہیے، اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے اس طرح کا کہ اللہ کو کسی کی ماننی پڑے۔ سب لوگ اللہ کے علاوہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جتنے لوگ ہم ان کو عظیم سمجھتے ہیں، مقام والا سمجھتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ عورت جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، حضرت مریم علیہ السلام، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، بس ہم نے پھونک دی ان میں اپنی روح، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنا دیا اس کو، وَابْنَهَا، اور اس کے بیٹے کو، آیَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں کے لیے نشانی۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور اس کو یاد کرو حضرت مریم کو جنہوں نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، بس ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، حضرت مریم میں ہم نے اپنی روح پھونک دی، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا ان کو، وَابْنَهَا، اور ان کے بیٹے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آیَةً لِلْعَالَمِينَ، نشانی تمام جہان والوں کے لیے۔ حضرت مریم بھی نشانی اور حضرت مریم کے بیٹے بھی حضرت عیسیٰ بھی تمام جہان والوں کے لیے نشانی۔ آپ اکثر دیکھیں قرآن پاک میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا ذکر اکٹھے آتا ہے۔ پچھلے آیت کریمہ میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کا ذکر ہوا، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا، پھر اس کے بعد عمومی طور پر انبیاء کی بعض صفات کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا۔ سورہ مریم میں ہم نے پڑھا پہلے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہوا، واذکر فی الکتاب مریم۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی تیسرے پارے میں بھی اسی طرح ہی ہے، پہلے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا، پھر بعد میں جو ہے وہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کا ذکر ہوا۔ تو قرآن پاک میں یہ ذکر جو ہے وہ کئی جگہ پر اکٹھے ہوا ہے۔ اکٹھے ذکر میں کیا حکمت ہے، کیا مناسبت ہے؟ بعض علماء نے، بعض مفسرین نے یہ مناسبت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جس طرح اولاد دی معجزاتی طریقے سے، خود بھی بوڑھے تھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی اور بانجھ بھی تھیں، تو اللہ رب العالمین نے پھر بھی انہیں اولاد دی اور بتایا کہ اللہ رب العالمین دنیاوی اصولوں کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین خالق ہے ہر چیز کے۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ پابند نہیں ہے ان اصولوں کے، تو اللہ جیسے چاہیں ویسے اللہ کر دیں۔ تو حضرت زکریا سے اولاد ہونا یہ بھی بڑا اللہ کا معجزہ ہے، حضرت مریم سے اولاد ہونا یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ ان دونوں میں مناسبت ہے، اس لیے ان کا ذکر اکٹھے ہوتا ہے۔ حضرت زکریا بوڑھے تھے، ان کی بیوی بوڑھی تھی، بانجھ تھیں، اولاد نہیں ہوتی بڑھاپے میں، لیکن اللہ نے دے دی۔ یہ کم بڑا معجزہ ہے حضرت مریم سے اولاد ہو جانا بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین دنیاوی اصولوں کے محتاج نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کن کہتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو، حضرت عیسیٰ کے معاملے کو کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح، خلقہ من تراب، جس طرح آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ نہ کوئی باپ، نہ کوئی ماں، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، بغیر مرد عورت کے پیدا ہوئے آدم۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کی مثال بھی اسی طرح ہی ہے۔ وہاں نہ باپ تھا نہ ماں تھی، یہاں ماں ہے لیکن باپ نہیں ہے، تو گویا کہ حضرت عیسیٰ کو بھی اسی طرح معجزاتی طریقے سے کن کہہ کر پیدا فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش تو حضرت یحییٰ کی پیدائش سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ کی قدرت ہے بہت بڑی، اس لیے ان کا ذکر اکثر اکٹھے ہوتا ہے۔ وابنہا، ہم نے بنایا اس کو، یعنی مریم کو اور ان کے بیٹے کو۔ یہاں ترجمہ صحیح نہیں ہوا جی، یہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ان میں ہم نے اپنی روح پھونک دی اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کا نشانی بنا دیا، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ ہاں سے مراد حضرت مریم ہے، تو ترجمہ وہی جو میں نے کیا، ہم نے بنا دیا انہیں یعنی مریم کو اور ان کے بیٹے دونوں کو، دونوں نشانی ہیں۔ حضرت مریم خود بہت بڑی جی
دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو متشابہات میں سے ہیں. موٹی موٹی بات ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کے ذریعے روح پھونکی. اب یہ وہ ایسا مسئلہ ہے کہ عیسائی اس میں ایسے مبتلا ہوئے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں جب اللہ نے حضرت عیسیٰ میں اپنی روح پھونکی تو حضرت عیسیٰ میں اللہ کی روح ہے، اب وہ انسان نہیں ہے، اب وہ اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں. وہ اس کی تشریح میں اتنا پڑھے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی انسانیت کے بارے میں ہی وہ ان کی الوہیت کا عقیدہ انہوں نے بنا لیا. وہ یہ اس سے کہ حضرت عیسیٰ روح ہیں. جی تو میں اسی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ چیز ہے، جتنا اللہ نے فرمایا ہم اتنا مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں. انہیں کلیمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، روح اللہ بھی کہا جاتا ہے. اس کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ سورہ نساء میں موجود ہے. سورہ نساء آیت نمبر 171 میں ہے کہ اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں غلوب نہ کرو. اہل کتاب حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلوب کرتے ہیں. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو، اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہو، کیونکہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلوب کرتے ہیں. تو فرمایا کہ مسیح عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ کلمۃ اللہ کا کلمہ ہے. القاہا الی مریم، جو اللہ نے مریم میں ڈالا تھا حضرت جبریل کے واسطے سے. وروح منہ، اللہ کی روح ہے، روح اللہ. حضرت عیسیٰ رسول اللہ ہے، کلیمت اللہ ہے، روح اللہ ہے اور عبد اللہ ہے. یہ 4-5 حضرت عیسیٰ کی صفات ہیں. رسول اللہ کہہ لیں، عبداللہ کہہ لیں، کلیمت اللہ کہہ لیں، روح اللہ کہہ لیں. یہ حضرت عیسیٰ کی صفات ہیں. کچھ صفات ان میں سے ایسے جو محکم صفات ہیں، کچھ ایسی صفات ہیں جو متشابہ صفات ہیں. اور تو اللہ فرماتے ہیں، میں ذرا آیت مکمل کر لوں. فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، 3 نہ کہو. یہ نہ کہو 3 ہے، عیسائی 3 کہتے ہیں. انتہوا خیر لکم، بعض آگے تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ اکیلے معبود ہیں، وہ پاک ہیں اس سے کہ ان کی اولاد ہو. تو اللہ رب العالمین نے یہاں حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ کلیمت اللہ ہے، ٹھیک ہے وہ روح اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہی مسئلہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران جو ہے، عمران سے مراد یہاں حضرت مریم کے والد ہیں. حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، ہماری اماں بناتا عمران. تو آل عمران کا مطلب ہے عمران کی آل، یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ. جو سورہ آل عمران ہے، اس سورت کا نام حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہے. گویا کہ یہ عمران سے مراد حضرت موسیٰ کے والد نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا، حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران ہے. لیکن یہاں آل عمران سے مراد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ ہے. یہ سورت ان کے بارے میں ہے. تو سورہ آل عمران اصل میں اتری عیسائیوں کے خلاف. جب عیسائی آئے آپ سے مناظرہ کرنے، نجار کے عیسائی آئے نجران کے، آپ سے مناظرہ کرنے، تو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران نازل کی. اور سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ نے مسئلہ واضح فرمایا. اور اللہ نے فرمایا قرآن پاک کی آیتوں میں 2 قسم کی آیتیں ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 شروع میں ہی اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جو کتاب اتاری اس میں 2 قسم کی آیتیں ہیں. ایک محکم آیتیں ہیں، ایک متشابہ آیتیں ہیں. جو محکم آیتیں ہیں وہ ہیں کتاب کا اصل مقصد. متشابہ آیتیں ہمارے آزمائش کے لیے ہیں. جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فتنے کی تلاش میں اور اس کی تعویل کی تلاش میں، حالانکہ ان کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور جو راسخ فی العلم لوگ ہیں، اہل علم ہیں، وہ کیا کہتے ہیں متشابہ کے بارے میں؟ وہ متشابہ کی تفصیل میں نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ نے فرما دیا، جتنا بتا دیا اتنا ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ نے نہیں وضاحت کی گہرائی میں نہیں جاتے. اب یہ جو کلیمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، سمجھیے یہ متشابہ چیزوں میں سے ہے. رسول اللہ، عبداللہ، یہ محکم چیزوں میں سے ہے. رسول اللہ، عبداللہ کا معنی واضح ہے بالکل. اب کلیمت اللہ اور روح اللہ کے بارے میں اللہ نے اتنا بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے. کس اعتبار سے؟ کہ اللہ کا کلمہ حضرت جبریل نے حضرت مریم میں پھونکا، اللہ کی طرف سے روح حضرت جبریل نے حضرت مریم میں پھونکی. اب یہ روح اللہ کی روح تھی، یہ خدائی روح تھی، یہ مخلوق تھی. اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتا وہ اتنا ہی اپنا عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ ہے اور روح اللہ ہیں اللہ کے بندے. جو محکم بات ہے وہ بات کرنی چاہیے، جو متشابہ بات ہے اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. عیسائی جو ہیں وہ اس کی گہرائی میں جا کر بحث و مباحثہ کر کے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ ہی بنا دیا. اب وہ آج تک اس مسئلے کو ثابت ہی نہیں کر سکتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بلائنڈ فیتھ ہے. عیسائیوں کو یہ بات بس آنکھیں بند کر کے ماننی ہے.
سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ کسی عیسائی کو یہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آیا. عیسائی چھوڑے، پادریوں کو یہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تین بھی ہے اور ایک بھی ہے ایک اور ہے تین، ایک ہے اور تین ہے اور تین ہے اور ایک ہے. یہ فلسفہ آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ فلسفہ روح اللہ اور کلیمت اللہ سے اس کی تفصیلات میں جانے کی وجہ سے پڑھا. جی وہ بھی اللہ کی روح ہے. تو ونفخت فیہ من روحی، نہیں چپکے چپکے دعا کریں. اگر صوفیہ کا دعا کرتے ہیں جو اچھی بات ہے، ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے. دعا خفیہ کرنی چاہیے، دعا خفیہ کرنی چاہیے. اگر صوفیہ کا خفیہ دعا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، وہ ایک اچھا عمل ہے. تو جو اچھا عمل ہے وہ تو ہمیں ہر ایک سے لینا چاہیے اگر وہ کرتے ہیں. تو اجتماعی دعا کا تصور ہے، ابھی ہم اجتماعی دعا کریں گے. جہاں ضرورت ہو اجتماعی دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ قحط بہت پڑ گیا ہے، مویشی بھوکے ہیں، اور اب قحط سالی کی وجہ سے ہم مر رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے بارش ہو. آپ نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کرنے کے لیے، آپ نے دعا کی، صحابہ کرام نے آمین کہا. تو اجتماعی دعا جو ہے یہ ثابت ہے، جب ضرورت ہو تو اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے. جمعے کے دوران یہ معاملہ ہوا تھا. پھر اگلے جمعے دوبارہ وہ عرابی آگے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا کی وجہ سے اتنی بارش ہوئی ہے، اتنی بارش ہوئی ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوئی. اب تو بارش کی وجہ سے مصیبتیں پڑ گئی ہیں، اللہ سے دعا کریں بارش ختم کر دیں. آپ نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، اللہم حوالینا ولا علینا. تو اجتماعی دعا جب ضرورت ہو تو ثابت ہے، لیکن اصلاً دعا خفیہ ہوتی ہے. یہ اجتماعی ذکر، اجتماعی دعا، یہ اجتماعی خفیہ نہیں ہوتی. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم جو دیکھیے جو چیز اجتماعی ثابت ہے وہ اجتماعی کریں گے. سورہ فاتحہ دعا نہیں ہے، تو جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم جہری نمازوں میں تو ہم اونچی آواز سے پڑھتے ہیں. ہمیں آہستہ آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں ہم اونچی پڑھیں گے. تو جب ایسے کوئی ضرورت ہو اجتماعی دعا کرنی ہو وہاں اونچی آواز سے دعا ہوگی. ویسے جو دعا ہے، دعا میں اصل آہستہ ہے. جہاں اونچی اجتماعی دعا کی ضرورت نہ ہو وہاں پھر دعا جو ہے نا وہ آہستہ کرنی چاہیے. اور رات کے اندھیرے میں حضرت زکریا کے بارے میں ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، جب انہوں نے اللہ کو چپکے چپکے پکارا. تو دعا اصل میں چپکے چپکے ہوتی ہے. چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.